السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ حضرت قبلہ محترم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید مزمل صاحب رشادی والا جاہی قبلہ دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید عبد الرحمن صاحب رشادی قبلہ دامت برکاتہم، دیگر حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، مہمانان خصوصی، عزیز ساتھیوں، حضرت قبلہ محترم صاحب جب اپنی آخری گفتگو میں تھے تو میں یہ سمجھا کہ اب انیس احمد صاحب سے دعا کی گزارش کی جائے گی۔ حضرت مولانا کے خطاب کے بعد مزید کچھ کہنے کا موقع تو نہیں ہے اور میں اس کے قابل بھی نہیں ہوں۔ مولانا اس میدان کے شہ سوار ہیں اور میں طفل مکتب بھی نہیں ہوں، میں تو بس ایک گوشہ نشین اور گمنام خادم ہوں۔ ہر ایک کا میدان الگ الگ ہوتا ہے اور میری بد نصیبی کا عالم یہ ہے میں کسی بھی میدان کے طالب علم بننے کا بھی لائق نہیں ہوا ہوں۔ بہرحال حکم ہوا ہے، حکم کے تابع ایک بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے، صرف وہ بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ پیارے پیارے طلباء عزیز اپنے پیارے پیارے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور ہم سب اس کو بغور سماعت فرما رہے تھے، تو قرآن کی ایک آیت پر ہم عمل کر رہے تھے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، خاموشی کا لحاظ رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت موجود ہے، آپ سب عربی میں اس کا ترجمہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، قرآنی الفاظ آپ سب کے علم میں ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے یہ حکم ہے اور آخرت میں جب جنتیوں کے حق میں جنت کا اور دوسری جماعت کے سلسلے میں دوسرے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو جنتیوں سے یہ پوچھا جائے گا کیا میں نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سوال ہوگا۔ جنتی اپنے اپنے جنت میں یقیناً اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے فضل کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہوں گے، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم پر اللہ کی نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن ان کو یہ بتایا جائے گا کہ ابھی بھی ایک نعمت باقی ہے اور وہ نعمت تمام جنتیوں کو ملنا ہے۔ جب تم اس نعمت کو پالو گے تو سب کو اس بات کا اندازہ ہوگا
کہ یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، سب سے عظیم الشان نعمت ہے یہ اللہ کی. ہم نے تو اب تک اس کو حاصل نہیں کیا ہے. وہ ہے اللہ کے تجلی کے دیدار کی نعمت. اس وقت تک کوئی بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا ہوگا، جنتی بھی نہیں کیے ہوں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب تمام جنتیوں کو، واقعہ بہت تفصیل سے حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ نے اپنے خطبات میں تحریر فرمایا ہے، آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. میں مختصراً اس کے چند اقتباسات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جنتی جب اللہ کے دیدار کے مشتاق ہوں گے تو اس کا انتظام یہ کیا جائے گا کہ ایک متعین دن میں ان کو ایک متعین مقام میں اور میدان میں جمع کیا جائے گا، جس میدان کا نام میدان مزید ہوگا، جہاں اللہ کی مزید نعمت ان کو ملنے والی ہوگی. اس میدان میں، جس میدان کی ہر چیز حضرت تعریف فرماتے ہیں سفید ہوگی، جیسا کہ حضرت نے ابھی فرمایا کہ حافظ قرآن کے والد کو حافظ نے اپنے خواب میں سفید لباس میں ملبوس دیکھا تھا. حدیث میں بھی موجود ہے احسن الثیاب البیض، سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے، سب سے عمدہ لباس. لوگ چاہے اس کو کفن کا بولے یا کوئی اور بولیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ سب سے قیمتی لباس ہے. میں اپنے ان طلباء سے، اپنے ان ساتھیوں سے جو مدرسے سے باہر نکلتے ہی دوران تعلیم جب چھٹیاں ہوتی ہیں مدرسے سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف رخ کرتے ہیں، تو وہاں آنے کے بعد براہ کرم آپ اپنا حلیہ تبدیل نہ فرمائیں، اس لیے کہ ہم سب عقل مند ہیں. کبھی بھی احسن سے غیر احسن کی طرف، افضل سے مفضول کی جانب رخ نہیں کیا جاتا. یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے. آپ کے لیے آپ کے اساتذہ کرام نے سب سے بہترین لباس کا انتخاب فرمایا ہے، اس لیے آپ جب اپنے گھروں میں موجود ہوں، اپنے محلے میں اور مسجد میں نماز کو جائیں تو اسی لباس کے ساتھ جائیں. آپ یقیناً وہاں ممتاز نظر آئیں گے. سب کے درمیان آپ کا مقام اور مرتبہ بالکل الگ معلوم ہوگا کہ آپ فلاں مدرسے کے فارغ ہیں یا فلاں مدرسے کے آپ طالب علم ہیں. اس لیے آپ کبھی بھی افضل سے مفضول کا انتخاب براہ کرم نہ فرمائیں. یہ میری آپ سے گزارش ہے اور التماس ہے. اس میدان مزید کی ہر چیز سفید ہوگی. وہاں کا عرش اور فرش، وہاں کی کرسیاں اور وہاں کے گھاس اور وہاں کی روشنی، ہر چیز وہاں کی سفید ہوگی. اور پورے جنتیوں کو ان کے مراتب کے لحاظ کے ساتھ ان کے انبیاء کرام کے تابع میں ان کو وہاں جمع کیا جائے گا، اتباع میں ان کو وہاں جمع کیا جائے گا. سب جنتی جب اپنی اپنی نشستگاہوں میں بیٹھ جائیں گے، واقعہ بہت تفصیل سے ہے، تو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام سے گزارش کی جائے گی کہ لہن داؤدی میں سورہ ملک کی تلاوت کریں. جب وہ سورہ ملک کی تلاوت کریں گے تو ایک جادو کا سا سما ہوگا اور جنتی بہت ہی اس سے محظوظ ہوں گے.
بہت مزہ لیں گے اس کا، یہ سمجھیں گے کہ اب ان سے زیادہ بہتر انداز سے تلاوت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اپنی تلاوت کو مکمل فرمائیں گے تو پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی جائے گی کہ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ ہی پر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے اور آپ ہی کی زبانی تمام جنتی اس کو سننا چاہتے ہیں، اس لیے آپ تلاوت فرمائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں۔ اب مزید لذت کا احساس ہوگا جنتیوں کو اور پوری توجہ سے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب قرآن کی آواز میں قرآن کی سماعت فرمائیں گے۔ اب تو جنتیوں کا یہ احساس یقیناً ہوگا کہ اس سے زیادہ مزہ تو اور ہم کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں باری تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوگی، تمام جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کریں گے، ہر جانب سے ان کو اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، ان کی زبان اور ان کے جسم کے روئے روئے سے اللہ 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 کی آواز آئے گی، سب اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ پھر خود باری تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی تلاوت خود فرمائیں گے اور سورہ رحمان کی تلاوت ہوگی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ باری تبارک و تعالیٰ پورے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں، ایک عجیب سما ہوگا، ایک عجیب خوشی ہوگی جنتیوں کی۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ مجلس اور یہ محفل اس کی ایک نظیر اور مثال تھی۔ جب یہ بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ہم سب خاموش بیٹھ کر قرآن کی سماعت کر رہے تھے اور سننے میں ایک عجیب مزہ آ رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آج ہم کو ان بچوں کے مبارک زبانوں سے قرآن کو سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو میدان مزید کی اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے، انشاءاللہ محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ نعمت میسر فرمائے، اپنے فضل اور کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے، ورنہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی بے توجہی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے ہرگز ہم اس کے قائل اور لائق نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم پر فضل کا معاملہ فرمائے۔ مولانا نے ماشاءاللہ بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں آپ سے پھر وہی گزارش کرتا ہوں کہ مولانا کی نصیحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے اوقات کا اہتمام فرمائیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔
مدرسے کے ان اوقات کو آپ ضائع ہونے نہ دیں. تمام ہی ساتھیوں سے، تمام ہی طلباء سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایک دن انشاءاللہ دلہا بننے والے ہیں، اس لیے آپ بہت محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور اپنے آپ کو مشقت و تعب میں مبتلا کر کے پورے شوق اور جستجو کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیں، یاد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حافظ قرآن بنائے، محافظ قرآن بنائے، تالی قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، مترجم قرآن بنائے، مفسر قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مشتہر قرآن بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں قرآن کو داخل کر کے ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے. ہم سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے. میں انہی مختصر سی پراگندہ اور منتشر چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آخر میں تمام حضرات علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ان کے سامنے لب کشائی کی ہے اور آپ حضرات کی میں نے بہت دیر سے سما خراشی کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.